بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ رب چاہے تو انسان کی نیند میں بھی سینکڑوں سال تک رزق دے سکتا ہے۔ جاگ کے رزق کے لیے محنت کرنا تو بات کی بات ہے، وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں نے کہا گنہگار ہوں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں، رب نے کہا سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا تنہا ہوں، رب نے کہا ساتھ ہوں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں۔ پروردگار نے کہا نظر اٹھا کے تو دیکھ، تیرے آس پاس میں ہی تو ہوں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ احساس دل میں ہو تو انسان کو دوسروں کے درد سمجھ آتے ہیں، اور جہاں بات آتی ہے سکوں کی، میں اللہ سے بات کر لیتی ہوں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا قصہ ہے۔ مجھ سا گنہگار بھی امت کا حصہ ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، بندہ صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھیں تو اپنے دل میں جھانکیں، اگر وہاں رب موجود ہے تو آپ کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔